محمد مالک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ مالک صاحب۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ ابھی؟ بلکہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی جانب سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ سپریم کورٹ انہیں ہی یہ نشستیں دے گی، لیکن آپ نے ساری سماعت دیکھی، ویوز دیکھے ہوں گے، جو ریمارکس دیے گئے عدالتوں کی جو ججز کی جانب سے وہ دیکھے ہوں گے، کیا لگ رہا ہے آپ کو داد رسی ہو پائے گی پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے، اس میں کافی پی ٹی آئی سے بڑے کچھ دو تین مسائل اس کے اندر ہیں۔ ایک تو آپ کو نظر آ گیا کہ ٹوٹل سپلٹ ہے کہ شارٹ آرڈر بھی نہیں سنایا چیف جسٹس صاحب نے جی، اور جس طرح کھنچ رہی ہے چیز، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان کے پاس ڈیزائرڈ میجورٹی نہیں ہے، لیکن اس کے فیصلے سے خالی پی ٹی آئی متاثر نہیں ہوتی، اس فیصلے میں چیف جسٹس بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے ڈرافٹ تیار تھے، گورنمنٹ کے پلان تیار تھے کہ 3 سال کی ٹینر پوسٹنگ کی جائے تمام چیف جسٹس کی، ہائی کورٹس کی بھی اور سپریم کورٹ کی بھی۔ ظاہر ہے اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری یہی تھے چیف جسٹس صاحب۔ پھر جب جسٹس منصور بینچ نے یہ 25 سیٹیں اڑائی تو 75، لیکن نیشنل اسمبلی کی جب 25 گئیں جی تو وہ 2/3 میجورٹی ختم ہوگی گورنمنٹ کے پاس نیشنل اسمبلی میں۔ بالکل۔ پہلے تو سینٹ میں بھی 11 نشستیں کم تھیں، ووٹ کم تھے، تو وہ معاملہ رک گیا۔ اس میں جو ججز کا فیصلہ ہوگا اس میں صرف پی ٹی آئی کا وے والا ایلیمنٹ نہیں ججز سوچ رہے ہوں گے، جو سپلٹ ہوا ہے ججز میں، اس میں ججز یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف جاتا ہے تو گورنمنٹ کی 2/3 میجورٹی دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو کورٹ کی اپنی پالیٹکس ہے اس کا بھی اس فیصلے میں بہت دخل ہے، اگر کہ وہ اس کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا، وہ سامنے نہیں ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین جو گروپ ہے جس میں منصور شاہ صاحب ہیں، عطا من اللہ ہیں، جو اوپنلی اینٹائی گروپ ہے، ان کے جو 2 گروپس بنے ہوئے ہیں، عائشہ ملک ہیں، سارے ہیں، وہ اس لیے یہ بھی ایک ایڈوانٹیج پی ٹی آئی کو ہے کہ بھلے، اور دوسرا یہ اب فیصلہ آج اب انہوں نے کرنا ہے لاجک آف لا پہ اور لیٹر آف لا پہ۔ جو جسٹس عطا من اللہ، جسٹس منصور، یہ سارے لوگ ہیں، یہ لاجک آف لا پہ بات کر رہے ہیں کہ لاجک کے تحت اس طرح ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس اور جو ان کا گروپ ہے وہ بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ اسٹرکٹلی بائی دا ورڈز آف کانسٹیٹیوشن جائیں اور لیٹر آف دا لا میں، خالی لیٹر آف دا لا، اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن۔ تو ایک تو لاجک اور لا کی بیسس پہ گروپنگ ہوئی ہے جو سامنے ہمیں نظر آتی ہے۔ اس گروپنگ میں مالک صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لاجک جیت جائے گا یا پھر آئین پہ جس طرح کہا جائے گا اسٹک رہا جائے، وہ چیز جیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ میں آپ کو اس لیے بات کر رہا تھا، جب میں ججز کی پالیٹکس دیکھتا ہوں نا، جو وہ کیمپس بنے ہوئے ہیں، تو مجھے اس میں لاجک کی طرف ٹلٹ زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ دیکھیے اگر یہ سیٹس مل بھی جاتی ہیں پھر بھی ایبسولوٹ میجورٹی میں تو پی ٹی آئی نہیں آتی، صرف 2/3 میجورٹی گورنمنٹ کی ختم ہوتی ہے، اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گورنمنٹ گر جائے گی یا یہ لوگ پاور میں آ جائیں گے، تو شاید پاور دیٹ بھی اتنا پریشان بھی نہیں ہے کہ اگر 2/3 میجورٹی ختم ہو بھی جاتی ہے تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو بل پاس ہونے ہوتے ہیں وہ تو ہو ہی جاتے ہیں نا سمپل میجورٹی سے۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوتی نا، تو وہ تو ابھی ہونی بھی نہیں ہے، کوئی سامنے تھی بھی نہیں، ایک جوڈیشل ریفارمز کی چیز تھی۔ تو میرا خیال ہے یہ آج مجھے چانسز پی ٹی آئی کے زیادہ لگ رہے ہیں لاجک اور لیٹر آف لا کی بیسس پہ نہیں، مگر جو پالیٹکس ججز کی انٹرنل پالیٹکس ہے اس کی بیسس پہ، ان کا راستہ روکنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، آپ نے ابھی گفتگو سنی ہوگی، پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے بیرسٹر گوہر بھی خاصے پر امید دکھائی دے رہے تھے کہ ان کے حق میں ہی فیصلہ آئے گا، یہ جو سیٹیں ہیں یہ ان کا حق ہے، یہ انہیں ہی ملیں گی۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ جو بات کر رہے تھے ایسا ممکن لگ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ عام طور پہ ہم مقدمات میں دیکھتے ہیں کہ جو عدالت کے اندر بات ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور جو عدالت کے باہر بات ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سنی اتحاد کونسل اپیل لے کے آئی ہے، اس نے اپنا کیس جو ہے وہ ایک عدالت کے اندر 13 رکنی فل کورٹ کے سامنے جو ہے وہ آرگو کیا ہے، لیکن عدالت میں جو ان کی طرف سے بات کہے گی کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے، جو قانون میں لکھا گیا ہے، اس پہ ٹیکس، اس کا جو ٹیکس ہے کانسٹیٹیوشن کا اور لا کا، اس کے ٹیکس پہ عدالت نہ جائے، بلکہ عدالت کے سامنے 4 مختلف ٹرمز پیش کی گئیں کہ آپ اس کی ایسی تشریح کریں جو پروگریسو ہو، جو کریٹو ہو، جو مقصد ہو، اور ایک اور بھی نقطہ پیش کیا گیا کہ اس طرح کی آپ جو ہے وہ تشریح کر کے اس کیس کا فیصلہ کریں، کیونکہ عدالت نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم جو تشریح کریں وہ کانسٹیٹیوشن اور آئین کے ٹیکسٹ کے مطابق ہونی چاہیے یا کوئی آپ اور تشریح کسی قسم کی چاہتے ہیں؟
تو اس پہ جو فیصل صدیقی صاحب نے سنی اتحاد کونسل کے وکیل، ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کریٹو یعنی تخلیقی قسم کی عدالت اس میں تشریح کرے یا پروگریسو نوعیت کی تشریح کرے. اور سلمان اکمل سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ریزنیبل کوئی تشریح عدالت کی ہونی چاہیے یا پرپزیبل جو ہے وہ عدالت کی تشریح ہونی چاہیے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ کیس لے کے آئے ہیں تو باہر جب جائیں گے تو وہ باہر جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم یہ کیس جیتنے کے لیے نہیں آئے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں گے تو ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب پشاور ہائی کورٹ کا کسی کیس کے حوالے سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا تو ہم نے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں میں اختلاف دیکھا تھا، ایک مختلف نقطہ نظر نوٹ کیا تھا کہ اس وقت یہ آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے تھے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ کیا گیا یہ غلط تھا، ہمیں تحریک انصاف نظریاتی میں جانا چاہیے تھا، ہمیں جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ الائنس کرنا چاہیے تھا، جماعت اسلامی میں یا MWM میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے تھی. تو تب یہ ملبہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے. لیکن کمرہ عدالت میں جو کانسٹیٹیوشن اور قانون کا پلین ٹیکسٹ ہے اس پہ رلائی نہیں کیا گیا، بلکہ کوئی پروگریسو نوعیت کی، کریٹو نوعیت کی، پرپزیبل اس طرح کی عدالت سے تشریح کرنے کی کہا گیا تاکہ کوئی ایک نیا ایک راستہ بنا کے جو یہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں. اچھا عمران، چونکہ آئین میں بالکل یہ واضح ہے، آئین جو پروپورشنیٹ کی بات کرتا ہے کہ جو بھی پارٹیز جیتیں گی ان کو حصے مل جائیں گے مخصوص نشستوں کے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جو بھی پارٹی ایک تو وہ پراپر الیکشن لڑی ہو اور اس سے پہلے انہوں نے اپنی باقاعدہ لسٹ بھی جمع کروائی ہو. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئین چونکہ اس حوالے سے تھوڑا سا خاموش ہے، لیکن الیکشن ایکٹ میں یہ بالکل واضح ہے کہ جس پارٹی نے اگر کوئی لسٹ جمع نہیں کروائی وہ حقدار نہیں ٹھہرتی. تو یہ ایک ہی صورت میں ان کو سیٹیں دی جا سکتی ہیں یا کہ آئین کی ایک نئی تشریح کر کے سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ان کو نشستیں دے سکتی ہے؟ سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ تو عدالت سے یہ 4 مختلف الفاظ کا استعمال کر کے پرپزیبل اور اس کے ساتھ ساتھ پروگریسو اور کریٹو الفاظ کا استعمال کر کے عدالت سے ایک نئی تشریح مانگ رہے ہیں کہ آپ ایسی تشریح کریں جس سے یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو مل جائیں. اور وہ غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ جو پلین ٹیکسٹ ہے چاہے وہ کانسٹیٹیوشن کا ہے چاہے وہ قانون کا ہے اس کے مطابق اگر عدالت جاتی ہے تو یہ سیٹیں ان کو نہیں مل سکتی. سنی اتحاد کونسل یہ کہہ رہی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ الیکشن جیتیں گے تو پھر آپ کو چاہیے مخصوص نشستیں دی جائیں گی. اس میں پولیٹیکل پارٹی کا لفظ استعمال کیا گیا، حالانکہ بینچ کی طرف سے ان سے یہ پوچھا گیا کہ سیکیور کا لفظ بھی ہے آرٹیکل 51(d)(6) میں، تو سیکیور کے لفظ کے حوالے سے کوئی جواب جو ہے وہ مناسب جواب جو ہے عدالت میں نہیں دیا گیا. جہاں تک بات ہے فہرستیں جمع کرانے کے حوالے سے وہ بھی قانون کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ جب آپ فہرستیں جمع کراتے ہیں شیڈول کے مطابق تو پھر اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے جن امیدواروں کے آپ نام دیتے ہیں مخصوص نشستوں کے لیے. لیکن سنی اتحاد کونسل اور اس کے ساتھ ساتھ آج تحریک انصاف کے وکلا کا یہ کہنا تھا کہ بے شک یہ مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہیں کروائی گئی، لیکن آج چونکہ سنی اتحاد کونسل میں آزاد ارکان شامل ہو چکے ہیں، کٹ آف ڈیٹ کے اوپر مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں آئی تو کوئی ایسی بات نہیں، تب بھی یہ سیٹیں جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی. عمران، ایک نقطہ یہ ہے کہ عوامی جو ان کا حق ہے ووٹ دینے کا اس کا تحفظ کرنا بھی سپریم کورٹ کی ہی ذمہ داری ہے چونکہ سب سے بڑی آئینی کورٹ ہے. تو اس نقطے کو لے کر کتنا زیادہ دباؤ ڈالا گیا سنی اتحاد کونسل کے وکلاء کی جانب سے کہ چونکہ عوام نے ووٹ تو ہمیں ہی دیا ہے تو ان کے ووٹ کا تحفظ کیا جائے؟ جی بالکل، یہ جو آپ دلیل کی بات کر رہے ہیں تو یہ دباؤ تو نہیں لیکن عدالت کے سامنے دلائل ضرور رکھے گئے، بلکہ نہ صرف وکلاء کی طرف سے کہا گیا SIC کے وکلاء کی طرف سے، PTI کے وکلاء کی طرف سے، بلکہ بینچ میں سے بھی کچھ ارکان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، ووٹر کا معاملہ ہے. ایک سیاسی جماعت کو پورے الیکشن پروسیس سے ڈسفرینچائز کر دیا گیا تو ہمیں اس کو لارجر پکچر میں دیکھنا چاہیے. جیسے ڈاکٹر من اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 187 کا اختیار بھی سپریم کورٹ استعمال کر سکتی ہے، لیکن اٹارنی جنرل کی اس پہ دلیل یہ تھی کہ آپ آرٹیکل 187 کا جو اختیار ہے وہ اس لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ جن فیصلوں کی یہاں پہ نشاندہی کی گئی کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا غلط تھا، تحریک انصاف کے وکیل نے کہا، سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہا فلاں فیصلہ الیکشن کمیشن کا غلط تھا، الیکشن کمیشن نے اس سپریم کورٹ کے انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کی غلط تشریح کی، ان فیصلوں پہ کوئی اپیلیں سپریم کورٹ میں دائر نہیں کی گئی. اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 187 کا جو اختیار ہے وہ تب عدالت استعمال کر سکتی ہے جب کوئی معاملہ آلریڈی سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہو، اس میں آپ آرٹیکل 187 کا اختیار استعمال کریں گے. لیکن جن یہاں پہ الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر بات کی گئی ہے، کوشچن کیا گیا ہے، سوالات اٹھائے گئے ہیں، وہ فیصلے کبھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے نہیں. تو چیلنج نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پینڈنگ میں نہیں ہے، عدالت کے ریکارڈ پر بھی نہیں ہے، عدالت کے انسٹیٹیوشن برانچ میں بھی نہیں ہے. تو جو کیس آپ کے سامنے ہے نہیں جس کی اپیل کل کو آ سکتی ہے تو اس پر آپ 187 کے جو جورسڈکشن ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. آج بھی عدالت میں جب بات ہوئی تو
सलमान अकनारी साहब ने कहा कि हम अपनी जो प्रेयर है उस तक महदूद रहेंगे कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए, ये किसी और को ना दी जाएं। लेकिन फिर बाद में जब असद मिनल्ला साहब ने रिमार्क दिए तो उस पे फिर सलमान अकनारी साहब ने ये कहा कि हम तो अपनी इस्तिदाद तक महदूद हैं, लेकिन अदालत अगर चाहे तो हमारी इस्तिदाद से बढ़कर भी रिलीफ दे सकती है। जी ठीक है, इमरान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शबीहा, आपकी तरफ मैं आऊँगा, ये बताइएगा कि एम्फसाइज किस बात पर किया गया है पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला की जानिब से, और जो इस्तदा की गई है वो किस बुनियाद पर ये इस्तदा की गई है कि ये हमें नशिस्तें हमारी बनती हैं, हमें दी जाएँ? पूरी जो समात है उसमें यही देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुझे ये बताया गया था कि तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो मंजूर नहीं होगा, जिसके बाद जो है मैंने नजरियाती का टिकट लिया था, लेकिन मैंने जो है वो फौरन वापस भी कर दिया था। इससे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उनको आज़ाद करार दिया था, और अब हमें आज़ाद उम्मीदवार ही समझा जाए, इसलिए जो ये टिकट जो थे वो तहरीक इंसाफ